بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن کریم ایجوکیشن کلاس کے اندر ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ مفردات اور مرکبات، یہ جو ویڈیو ہے ہماری مفرد اور مرکب لیٹرز کے حوالے سے ہی ایک نئی ایکسٹینشن ہے، کچھ مزید اضافوں کے ساتھ، کچھ نئی جہت کے ساتھ ہم آپ کو کچھ چیزیں متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس کے اندر ہمارا اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا پیٹرن، اس کا جو ہے نا خلاصہ بتا دوں، یعنی ہیڈنگز بتا دوں کہ ہم کیا کہنا، یعنی مرکزی خیال، کہ میرا ذہن میں کیا خیال آیا کہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کیا بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ کچھ لیٹر مفردات، یعنی کہ مفردات کی بات کر رہا ہوں، کچھ مفردات ایسے ہیں کہ جو کسی بھی لیٹر کے ساتھ جوائنٹ نہیں کیے جاتے کبھی بھی، کچھ کیا بلکہ وہ ایک ہی لیٹر ہے۔ ایک لیٹر تمام مفردات، تمام یعنی الف سے لے کے یا تک کل 29 لیٹر ہیں، 29۔ ان 29 لیٹر میں سے صرف ایک حرف، ایک لیٹر ایسا ہے جو نہ اپنے سے پہلے والے کسی حرف کے ساتھ مرکب ہوتا ہے، نہ اپنے سے کسی بعد والے حرف کے ساتھ مرکب ہوتا ہے، اور وہ ہے حمزہ، حرف حمزہ، مفرد حرف حمزہ۔ یہ حمزہ ایسا لیٹر ہے، آپ سوچتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں، پورے قرآن کریم میں، پوری احادیث کے ذخیرے میں، پوری عربی زبان کے اندر یہ جو حمزہ کی شکل ہے، اور حمزہ ایک اور شکل میں بھی ہوتا ہے، وہ جب الف ہو اور اس کے اوپر حمزہ ہو، اس کے اوپر زبر ہو، تو وہ بعد والے کے ساتھ جوائنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ والا جو حمزہ، یہ جو شکل ہے جس کی اسٹارٹنگ شیپ عین سے ملتی جلتی ہوتی ہے، عین سے، تو یہ جو حمزہ ہے، جو اوریجنل حمزہ کی شکل کہلاتی ہے، یہ کسی بھی لیٹر کے ساتھ کسی بھی حال میں جدا ملا کر نہیں لکھا جاتا، ہمیشہ الگ سے ہی آتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثالیں ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں، جیسے یہ جاء، پورا مرکب ورڈ ہے، پورا ایک ورڈ ہے، اس میں حمزہ کا استعمال علیحدہ طور پہ ہوا ہے۔ حمزہ ایز اے مفرد یہاں پر یوز ہوا ہے، حمزہ ایز اے مفرد کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا۔ یہ حمزہ آگے اس کے ساتھ الف ہے، اس کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہوا۔ دوسری مثال میں دیکھیں، حمزہ دونوں لیٹروں کے درمیان میں، حمزہ سے پہلے بھی ایک لیٹر ہے، حمزہ کے بعد بھی ایک لیٹر ہے، لیکن آپ دیکھیں، غور کریں کہ حمزہ نہ پہلے والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ بعد والے لام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ تو یہ سین کے ساتھ جڑا ہے، نہ لام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تیسری مثال کے اندر دیکھیں، حمزہ یہاں پہ شروع میں آ گیا، اور یہاں پر حمزہ آگے یا ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں جڑا ہوا، یہ الگ ہے۔ اس مثال کے اندر دیکھیں، یہاں پر بھی حمزہ یعنی آئینہ یا عائلن، بڑا مشہور ورڈ ہے، بچے قاعدے میں پڑھتے ہیں، اس میں حمزہ درمیان میں استعمال ہوا ہے، اپنے سے پہلے الف ہے اور اس کے بعد آگے لام ہے، تو دونوں کے ساتھ یہ جوائنٹ نہیں ہوا۔ تو حمزہ ایسا لیٹر ہے، ایسا حرف ہے کہ جو نہ اپنے سے پہلے والے لیٹر کے ساتھ مرکب ہوتا ہے، نہ بعد والے کے ساتھ مرکب ہوتا ہے، یعنی جڑتا ہی، یہ جڑتا نہیں ہے، جڑا ہوا لیٹر نہیں ہے، یہ ہمیشہ مفرد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگلی بات ہم اس کے اندر یہ بتانا چاہیں گے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ہی ملتے ہیں، پہلے والے حرف کے ساتھ جڑتے ہیں، مرکب ہوتے ہیں، اور کچھ حرف ایسے ہیں جو اپنے سے پہلے والے کے ساتھ بھی جڑتے ہیں، اپنے سے بعد والے کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں، دونوں طرح ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کچھ حروف کا استعمال اپنے سے پہلے والے حروف کے ساتھ جڑ کر ہی ہوتا ہے، بعد والے کے ساتھ نہیں جڑتے، وہ ہم نے اس ہیڈنگ کے اندر واضح کر دی ہیں۔ وہ حروف 7 ہیں، الف، دال، ذال، را، زا، واو، اور یہ گول والی تا۔ ایک تو تا لمبی والی، وہ اس کے ہیڈنگ کے اندر ہے، تا جو لمبی والی ہوتی ہے اس کو تائے مفتوحہ کہتے ہیں، اور جو تا گول والی ہوتی ہے اس کو تائے مربوطہ، تائے مربوطہ یعنی تائے مربوطہ گول والی تا، اور تائے مدورہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو تا ہے یہ اپنے سے پیچھے والے حرف کے ساتھ جوائنٹ ہو سکتی ہے، اپنے سے آگے والے کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو لمبی والی تا ہے، تا جس کو تائے مفتوحہ کہا جاتا ہے، یہ آگے والے حرف کے ساتھ بھی مل سکتی ہے، پیچھے والے حرف کے ساتھ بھی مل سکتی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تا کی مثال یہ رہی، یہ تا با اور با تا، یہاں پر تا اپنے سے بعد والے کے ساتھ جوائنٹ ہوا ہے، اور یہاں پہ تا اپنے سے پہلے والے کے ساتھ جوائنٹ ہوا ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے مرکب ما قبل، یعنی یہ مرکب ہوتے ہیں، جڑتے ہیں اپنے سے پہلے والے کے ساتھ، اور مرکب ما قبل و بعد،
اس کے اندر وہ لیٹر ہیں جو کہ اپنے سے پہلے والے کے ساتھ بھی مرکب ہوتے ہیں، بعد والے کے ساتھ بھی مرکب ہوتے ہیں۔ جو یہ ہیں ان کی مثالیں یہاں پر دے دی ہیں۔ با الف، اب دیکھیں الف جو ہے نا آگے والے کے ساتھ ہی یعنی پیچھے والے کے ساتھ ملا با کے ساتھ۔ الف جو ہے نا اگر آپ فرض کریں کہ الف کو با کے ساتھ ملا کے دیکھیں نہیں ملے گا۔ الف با، الف کو پہلے کر دیں با کو بعد ملائے نہیں کر سکتے آپ، اس کو آپ خود ہی سوچیں۔ اور میم دال میں دیکھیں یہاں پر یہ میم دال، یہاں پہ جو لیٹر پیچھے والے کے ساتھ ملائے جاتے ہیں ان کو یہاں پہ گرین سے شو کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ دال کو دیکھیں میم کے ساتھ ملایا گیا، لیکن دال اگر میم سے پہلے کر دیں تو دال میم، تو آپ ذرا سوچیں کہ دال کو میم کے ساتھ اگر دال پہلے آئے گا تو وہ میم کے ساتھ جوائن نہیں ہو سکتا، دال اگر بعد میں آئے گا تو پیچھے والے کے ساتھ جوائنٹ ہو سکتا ہے، آگے والے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خا اور دال میں دیکھیں یہاں پہ زال ہے، زال بھی ایسا لیٹر ہے جو اپنے سے پیچھے خا کے ساتھ جوائنٹ ہے، اگر خا زال کے آگے آئے گا تو زال خا کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہو سکتا، وہ الگ ہی آئے گا۔ اسی طرح یا را، یہاں پہ را کو دیکھیں، یا را پیچھے والے کے ساتھ جوائنٹ ہے، زا پیچھے کے ساتھ جوائنٹ ہے، واو پیچھے کے ساتھ جوائنٹ ہے، یہ گول والی تا تائے مربوطہ پیچھے والے کے ساتھ جوائنٹ ہے۔ اور یہ جو حروف ہے کل جو کہ پیچھے والے حرف سے بھی پہلے والے سے بھی ملتے ہیں، جڑ سکتے ہیں، اور بعد والے کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں، یہ کل ٹوٹل 22 لیٹر ہیں، 22 حروف ہیں۔ ان کی مثالیں دیکھ لیں، یہ با کو لے لیں تو با عین اور با دونوں طرح ہو سکتا ہے، با آگے والے یعنی ما بعد کے ساتھ بھی جوائنٹ ہو رہا ہے، اور یہاں پر با اپنے ما قبل عین کے ساتھ بھی جوائنٹ ہو رہا ہے۔ تا با تا، پہلے یہ با کو دیکھ لیں، یہاں پہ کون سا تا جو ہے نا آگے والے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور یہاں پہ تا جو ہے نا پیچھے والے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سا کو دیکھ لیں، یہ سا یا سا، پھر جیم تا جیم، دونوں طرح استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح آگے ہا ہے، ہا جیم اور جیم ہا، پھر خا کو لے لیں، خا با خا، یہ دونوں طرح یہ لیٹر ایسے ہیں جو اپنے ما قبل لیٹر کے ساتھ بھی جڑتے ہیں اور اپنے ما بعد لیٹر کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں۔ اور تیسری ہیڈنگ ہے ایسا لیٹر کہ جو اپنے سے بعد والے کے ساتھ ہی جڑتا ہو، تو ایسا کوئی لیٹر نہیں ہے۔ جو لیٹر اپنے سے پہلے والے کے ساتھ جڑتے ہیں، حروف کے ساتھ مرکب ہوتے ہیں، وہ 7 ہیں، جو پہلے والے اور آگے والے دونوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، بعد والے دونوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، وہ 22 ہیں، اور جو صرف بعد والے کے ساتھ جڑے وہ ایک بھی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔